بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ادخلوا فی السلم کافہ۔ معزز سامعین، ہماری یہ سیریز اسلامی ضابطۂ حیات کے نام سے جاری ہے، جس کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں ہم مختلف جو تحریکیں ہیں دنیا کے اندر، جو مختلف نظریات ہیں، ان کے حوالے سے ہم جائزہ لے چکے کہ وہ کیا ایک دستور حیات بن سکتے ہیں ایک سوسائٹی کے لیے، ایک تمدن کے لیے، ایک سویلائزیشن کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے وہ کوئی گائیڈنس اپنے اندر رکھتے ہیں یا نہیں۔ اس میں ہمیں ناکامی ہی نظر آئی تھی سوائے اسلام کے۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا دستور حیات ہے، ایک ایسا منشور حیات ہے جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہمیں فراہم کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے، آج ہم جو اسلام کی جو تھیری ہے، اسلام کا جو نظریہ ہے، اسلام ہے کیا؟ واضح بات ہے، اسلام جو ہے وہ ایک جامع نظریہ حیات ہے، وہ ایک ضابطۂ حیات ہے، یعنی اس کے اندر دو پہلوؤں سے رہنمائی موجود ہے، ایک فکر کے اعتبار سے، دوسرا عمل کے اعتبار سے۔ انسان کے یہی دو پارٹ ہیں، ایک اس کی فکر ہے، سوچ ہے، تھنکنگ ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کا عمل ہے، پریکٹیکل لائف میں جو وہ کرتا ہے، اس حوالے سے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جہاں تک ہم بات کریں انسان کی فکر کے حوالے سے، تو اس سلسلہ میں جو رہنمائی دی گئی ہے انہیں ایمانیات کہا جاتا ہے، اور جو عمل کے سلسلہ میں رہنمائی دی گئی ہے وہ فقہ کے نام سے اسلامک لٹریچر میں یا اسلام میں وہ جانا جاتا ہے۔ اگر ہم ایمانیات کے حوالے سے بات کریں تو پہلے اس کے کہ جو ایمانیات کے جو 6 اراکین ہیں، مثلا اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ پہلے اس کے کہ ہم ان ایمانیات کے اوپر بات کریں تفصیل کے ساتھ، ضروری ہے کہ تھوڑا سا ان ایمانیات کی اہمیت کے حوالے سے یا ان کی حقیقت کے حوالے سے چند ایک باتیں گوش گزار کی جائیں۔ جہاں تک ہم ان ایمانیات کی حقیقت کے اوپر بات کریں یا ان کی ضرورت، ان کی اہمیت جو ہے سوسائٹی میں وہ کیا ہے، اس سلسلہ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی ضابطہ حیات کے سلسلہ میں کہ اسلام ہی وہ ایک نظریہ ہے، ایک تھنکنگ ہے، ایک سوچ ہے جو دنیا کے لیے ایک ضابطہ حیات بن سکتا ہے۔ واضح بات ہے کہ ایک جو انسان ہے، اگر وہ اچھا باکردار انسان بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی سوچ پختہ ہو۔ اگر سوچ پختہ ہے تو عمل پختہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں نا، ایک فکر ہے، دوسرا عمل ہے۔ جیسی فکر ہوگی ویسے ہی انسان کا عمل ہوگا۔ اگر فکر کمزور ہے، ویک ہے، تو عمل بھی ویک ہوگا۔ اگر فکر سٹرونگ ہے، مضبوط ہے، تو عمل بھی مضبوط ہوگا۔ تو جیسی سوچ و فکر ہوگی ویسے ہی انسان کا عمل ہوگا۔ چنانچہ انسان کے اگر ہم فکر کے حوالے سے بات کریں، سوچ کے حوالے سے بات کریں، تو اسلام نے جو اس سلسلہ میں رہنمائی دی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایمانیات کے نام سے ہے، تو اگر سوچ پختہ ہے، فکر پختہ ہے، تو عمل بھی انسان کا پختہ ہوگا، اور جب عمل پختہ ہوگا تو انسان کو باکردار سمجھا جائے گا، پختہ سیرت کا حامل سمجھا جائے گا۔ سیرت مضبوط ہوگی، اس کی بیس مضبوط ہوگی، کیونکہ فکر مضبوط ہے، اس وجہ سے انسان کا عمل بھی یعنی کہ مضبوط ہے۔ تو یعنی اصل جو بیس ہے وہ انسان کی فکر ہے، سوچ ہے۔ تو ایک پختہ سیرت کے لیے پختہ فکر ہونا ضروری ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ انسان کی شخصیت میں نظم و انضباط آئے۔ اور اگر ایک سوسائٹی میں اسی چیز کو اگر ہم وسیع کریں، تو ایک سوسائٹی کو اگر ہم منظم کرنا چاہتے ہیں، اس کو اگر مربوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی کے تمام افراد، سماج کے تمام افراد ایک پختہ فکر پر جمے ہوئے ہوں، اس پر پورا یقین رکھتے ہوں۔ تو یہی ایک چیز ہے جو تمام افراد کو اکٹھا کر سکتی ہے، متحد کر سکتی ہے۔ اگر سوسائٹی کے مختلف پارٹس ہوں، فکر کے اعتبار سے، تھنکنگ کے اعتبار سے، کوئی کسی چیز پر جو ہے وہ پختہ ہو، کسی چیز پر جمع ہو، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایسے سماج کے اندر اتحاد پیدا کیا جا سکے، اشتراک پیدا کیا جا سکے، متحد ہو سکیں؟ تو یہ ناممکن ہے۔ انتشار ہی انتشار اس سماج میں، سوسائٹی میں ہمیں نظر آئے گا۔ چنانچہ سوسائٹی کو منضبط کرنے کے لیے ایک پختہ فکر کا ہونا ضروری ہے، اور وہ پختہ فکر اسلام دیتا ہے ایمانیات کی شکل میں۔ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر ایمان، یہ ساری وہ کوالٹیز ہیں
اس فکر کے اندر کہ وہ انسان کو پختہ سیرت کو جنم دے اور پختہ ایک معاشرے کو، سوسائٹی کو جنم دے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح ایک جو ہے فکر کا ہونا ضروری ہے، پختہ سیرت اس وجہ سے وجود میں آتی ہے پختہ ذہن کی بنیاد پر، اسی طریقے کے ساتھ ایک مشترکہ جو اقدار ہیں کسی سماج کے اندر وہ ہونا ضروری ہے۔ کامن ویلیوز ہوں، سوشل ویلیوز ہوں، ان کے اندر کچھ عمومیت ہو، کمیونٹی ہو، وہ لوگ اس کو سارے جو ہیں ایکسیپٹ کریں، ان کے اوپر چلیں، اچھائی اور برائی کے جو پیمانے ہیں وہ معاشرے کے ایک جیسے ہوں۔ اگر ایسے اچھائی اور برائی کے پیمانے معاشرے کے اندر نہیں پائے جاتے، ہر کوئی کہے کہ میرا اچھائی برائی کا پیمانہ الگ ہے، میرے ہاں اچھائی کے معیارات یہ ہیں، برائی کے معیارات یہ ہیں، تو یہ چیز معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرتی ہے۔ معاشرے کو متحد کرنے کے لیے جو اچھائی اور برائی کے معیارات ہیں وہ متحد ہونے ضروری ہے۔ چنانچہ اسلام کے اندر ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ ایسی ویلیوز دی گئی ہیں، ایسی اقدار دی گئی ہیں، ایسے معیارات دیے گئے ہیں جو سارے کامن ہیں، مشترکہ ہیں، اس پر سب اکٹھے چل سکتے ہیں۔ اب یہ ظاہر بات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ انسان کی جو فکر ہے، سوچ ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ انسان وہ کس طرح بن سکتی ہے، پختہ سوچ، پختہ فکر، تو وہ ایمان کی بنیاد پر بن سکتی ہے۔ ایمان پختہ ذہن کا نام ہے۔ ایک ایسا ذہن انسان کا بن جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک تک نہیں ہوتا، اگر شک آ جائے تو وہ ایمان نہیں رہتا۔ تو ایمان پختہ ذہن کا نام ہے۔ ایمان ایسے مسلمات فکر کی، ایسی بنیادیں فکر کی جن کے اوپر انسان چلتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے، وہ انسان کی ایمانیات بن جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایمان ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ خدا کو نہ مانے۔ اس کا کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا واضح طور پر مطلب یہ ہے، دنیا کا ہر انسان اور دنیا کا ہر سماج، ہر معاشرہ کچھ ایسی مسلمات کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے افکار، کچھ ایسے نظریات ہیں جنہیں وہ قبول کر رہا ہوتا ہے، جن کی بنیاد پر وہ ایک اپنا کردار تشکیل دیتا ہے اور معاشرہ بنتا ہے۔ چنانچہ پختہ ذہن جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، پختہ ذہن ایمانیات کہلاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو ایمانیات جو ہیں ان کا ایک تعلق ہم سوسائٹی اور سماج کے ساتھ دیکھیں تو تہذیب کے اعتبار سے جو ہے، سویلائزیشن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایمانیات جو ہیں ان کا تہذیب کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو دو طرح کی جو ہے ہمیں ایمانیات نظر آتی ہیں۔ ایک وہ ایمانیات ہیں، ایک وہ تہذیب ہے جو ایمانیات اور تہذیب ایک جیسی ہیں، ایک وہ ہیں جن میں تہذیب الگ ہیں، ایمانیات الگ ہیں۔ یہی دونوں ہمیں نظر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ ان کی جو تہذیب ہے مسلمانوں کی، وہ اس کی بیس ایمانیات بنتی ہیں۔ اللہ پر ایمان، کتابیں، فرشتے، رسول، وہ جو ایمان کے جو اراکین ہیں وہ ان کی بیس ہے، ان کی معاشرت کی، ان کی تہذیب کی بنیاد ہے۔ اگر ہم یورپ کو دیکھیں، مغرب کو دیکھیں، تو ان کے ہاں جو تہذیب ہے، جو معاشرت ہے، جو کلچر ہے، اس کی بیس ایمانیات نہیں ہے۔ وہ کلچر، تہذیب جو ہے وہ الگ ہے ایمانیات سے۔ تو یہ ہمیں دو الگ الگ دنیا کے اندر رویے ایمانیات کے سلسلہ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسلام ایک جامع نظام حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، یہاں ایمان اور تہذیب کے درمیان کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، بلکہ تہذیب کی اساسی ایمانیات بنتے ہیں۔ جیسا فکر ہوگا ویسا ہی معاشرہ، ویسے ہی عمل ہوگا، ویسے ہی سماج وجود میں آئے گا، جبکہ مغرب کی ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے سوسائٹیز، ایسے معاشرے جنہوں نے تہذیب اور ایمان، معاشرت اور ایمان کے درمیان فرق کیا ہے، یعنی تعمیر معاشرہ میں ایمان کو اساس نہیں بنایا، ہم دیکھتے ہیں وہ اخلاقی طور پر تباہ ہو گئے، ان کے اندر کوئی خوف خدا نہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں آتی، وہ معاشرے اخلاقی طور پر تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ روم کو دیکھیں، وہ کیوں تباہ ہو گئے؟ اسی وجہ سے ہوئے۔ یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے، وہ جو عقیدہ ہے، وہ جو نظریہ ہے، وہ تہذیب کی اساس نہیں رہتا، تو اس وقت تہذیب تباہی کے دہانے پہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، تباہی کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں یا دنیا کے دیگر روحانی تہذیبوں کو دیکھیں، یعنی جن کی بیس مذہب تھی، تو ان کے اندر جو تباہی آئی وہ یاد رکھیے وہ اس وجہ سے آئی
کہ ان لوگوں نے ایمانیات کو کما حق تسلیم نہیں کیا جیسے ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ اس طریقے سے تسلیم کر لیتے تو معاشرے پرامن رہتے، معاشرے کے اندر ترقی جو ہے وہ اس کے امکانات برقرار رہتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم ایک متحد معاشرہ وجود میں لانا چاہتے ہیں، بلند کردار اور بلند سیرت لوگ وجود میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کا پھر طریقہ کار جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایسے افکار و نظریات کو مانیں، وہ افکار و نظریات کہ جو ایک پختہ جو ہے وہ ایک معاشرے کو وجود میں لائیں اور وہ معاشرہ آپس میں مربوط رہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ تہذیب جو ہے وہ ایمانیات کے زیر اثر ہونی چاہیے، لیکن ایمانیات کے اندر بھی اتنی معقولیت ہونی چاہیے کہ وہ تہذیب کو سمولیں، اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ یہ نہ ہو کہ ایمانیات ہی بالکل نامعقول سے ہو، جیسے کہ ہمیں عیسائیت کے اندر نظر آتا ہے، مثلا تثلیث کا عقیدہ ہے۔ یہ ایک ایسا ایمان ہے کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، بالکل ایک نامعقول سی بات نظر آتی ہے، تو عقلی تقاضوں کے منافی نظر آتی ہے۔ تو کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ایک تہذیب کو اپنے زیر اثر لے سکتا ہے؟ ایسی ایمانیات کے زیر اثر پرورش پانے والی تہذیب وہ قطعاً ایک جو ہے وہ جاہلانہ تہذیب ہوگی، کبھی بھی وہ ایک ایجوکیٹڈ جو سویلائزیشن نہیں ہو سکتی۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ پختہ سیرت کے لیے ایمان ضروری ہے، فکر کی پختگی ضروری ہے، اور پختہ معاشرے کے لیے بھی فکر کی پختگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی حقانیت اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔